الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مساجدهم معمورة وهي خراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ادب سے رکھ قدم یہ در مشکل کشا ہے، یہ ملائکہ اس کے دربان ہے، خدا سے ملنے کی جا ہے یہ. جاگ اے امتی شاہ دنیا وہی تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں. جاگ اے امتی شاہ دنیا وہی تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں. ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا. بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا. اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا. مسجد آج تیری سنسان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے. تھکا ہوا مقدمہ ہار کر کے بیٹھا ہوا مجمع آدھا ہندوستان میں آدھا قبرستان میں پہنچا ہوا سامنے ہے. دعا کے لیے منتظر ہے، بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے. جلدی سے کشتی ساحل کو پہنچے اس خیال میں ڈوبا ہوا ہے. انشاءاللہ میں بھی آپ کو سسرال پہنچا ہی دوں گا. ہاتھ اٹھا لیجیے تو انشاءاللہ پہنچنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں. سسرال پہنچنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ وہ لوگ ہاتھ اٹھائے جن کی شادی تک نہیں ہے. ذرا دھیان رکھیے گا آپ کا کہاں ہاتھ صحیح جا رہا ہے، کہاں ہاتھ غلط جا رہا ہے. یہ آپ کی بیداری کو بتائے گا کہ آپ کو کتنے بیدار ہیں، کتنے بیدار نہیں. آپ پیغام کی جلسی کی حفاظت کریں گے یا برباد کریں گے؟ سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. اس مسجد میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ سامنے ایک مسجد ہے، ایک مسجد اور دوسری جگہ پر ہے، ایک مسجد یہاں سے وہاں ہے. اس مسجد میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے مسجد میں آئے دنیا کی بات ایک مرتبہ ہوئی ہے، کیا نقصان ہوا؟ 3 بڑے بڑے نقصان ہوئے. وہ کیا نقصان ہے میں آپ کو بتا دیا جا رہا ہوں. مسجد میں خانے خدا میں آئے دنیا کی بات ہو گئی صرف ایک بار، بار بار صرف ایک بار. کتنا بڑا نقصان ہوا؟ 3 بڑے بڑے نقصان ہوئے. وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. تیسرا سوال اور آخری سوال ہے، مسجد حرام پیسے سے بنی ہے، وہ مسجد ہے ثواب ملے گا؟ صرف حرام پیسے سے مسجد بنی ہے، اس میں ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
میرا آخری سوال ہے، انشاءاللہ پہلے مسجد بنائیں گے، بعد میں حلال و حرام کو دیکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے، دھیان رکھیے گا، آپ کو کہاں ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں نہیں ہاتھ اٹھانا ہے، 7 دن تو آپ کا معاف ہے، اس کے بعد اگر آپ غلطی کریں گے تو سیدھا جنازہ پڑ گیا۔ دھیان رکھیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، اس مسجد میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ اگر آپ مکہ کی مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے، فلسطین کی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں گے، 50,000 نماز کا ثواب ملے گا، جامع مسجد میں اگر آپ نماز پڑھیں گے 500 نماز کا ثواب ملے گا، 1 نماز پر 500 نماز کا ثواب ملے گا، محلے کی مسجد میں جس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی اس میں نماز پڑھیں گے تو 1 نماز 25 نماز کا ثواب ملے گا، ایک روایت کے مطابق 27 نماز کا ثواب ملے گا۔ دوسرا سوال تھا، دنیا کی بات مت کیجیے گا مسجد میں، اگر آپ نے 1 بار کیا ہے، بار بار نہیں، تو فضل جدید میں لکھتا ہے 40 دن کا نقصان ہوگا، 40 دن کی بھی برباد ہے۔ رسالۃ الفقہ فقہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھتا ہے کہ جس طرح لکڑی ادھر سنیے آپ کو سنائیے گا، ہم کو سنا پائے ہماری طرف سنیے، جس طرح چولہے میں لکڑی برباد ہوتی ہے، جل کر راکھ ہوتی ہے، اسی طرح جب آدمی مسجد میں آ کر کے دنیا کی بات کرتا ہے اس کی برباد ہوتی ہے، اور آدمی آتا ہے مسجد میں مسجد کی دعا لینے کے لیے، لیکن جب مسجد سے واپس آتا ہے فرشتے کی بددعا اس کو ملتی ہے، 3 بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں، اس لیے مسجد میں دنیا کی بات نہیں کرتے، بات کرتے ہیں مسجد سے نکل جائے، اس کے بعد بات انشاءاللہ۔ آخری سوال تھا، حرام پیسے سے اگر مسجد بنی ہے وہ مسجد بھی نہیں ہوگی، اس میں ثواب نہیں، اس لیے ایسا پیسہ مسجد میں دیجیے کہ اس مسجد میں نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب ملے، آپ ثواب سے محروم نہ ہو۔ بہت سارے لوگ دھڑلے سے قاضیانہ کا پیسہ لے لیتے، مسجد میں قاضیانہ کا پیسہ لے لیتے، قاضیانہ کا پیسہ مسجد میں لینا جائز نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ لڑکا والا لین دین کرتا ہے، لین دین کر کے کیا کرتا ہے، اور اسی پیسے سے قاضیانہ دیتا، قاضی اگر غریب آدمی ہے اس کے لیے تو جائز ہو گیا، لیکن مسجد حلال جگہ ہے، پاک جگہ ہے، اللہ اس میں ناپاک کو پسند نہیں کرتا، اس میں شک ہو جائے اس پیسے کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ انشاءاللہ مسجد کو آباد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، آج آذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رہ گئی رسم ازان ہے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، وہ دیکھ لیا سینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا سینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ الحمدللہ آپ کے اندر بیداری آئی ہے، زخمی صاحب نے آپ کے دل کو زخمی کر دیا، اللہ کا شکر ہے، اگر یہ زخم بھرا نہیں ہوتا تو آپ لوگ ایمان کے درد اور اس کی چوٹ سے آپ بیدار بھی نہیں ہوتے، سو جاتے۔ یہاں زندگی کا پہلا پیغام آپ کے حوالے سے آ رہا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے؟ اس مسجد میں جلسہ ہو رہا ہے، بالکل آپ کو بائی پاس سے جا رہا ہوں، لمبا جلسہ ہونے والا نہیں ہے، ہماری زبان کی رفتار اگر سلو ہوگی تو میں سمجھ جاؤں گا آپ تھک گئے،
رفتار اگر زیادہ تیز ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اسے قبول کر رہے ہیں، اور طوفان کو آنا ہے، آتا رہے، لیکن ہم کو سننا ہے، طوفان سر سے انشاءاللہ گزر جائے گا۔ آپ لوگ میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں سے سنیے گا، بالکل بائی پاس سے جا رہا ہوں۔ مسجد کا مقام کیا ہے، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد کا مقام دیجیے، مسجد کا مقام کیا ہے؟ اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھی ہے، نماز مکمل نہیں ہوگی، اسی نماز کو جب آپ مسجد میں آ کر کے جماعت سے پڑھیں گے تب نماز مکمل ہوگی۔ مسجد اور مسلمان، مدینہ میں مسلمان آیا، اپنا گھر بعد میں بناتا ہے، پہلے اللہ کا گھر بناتا ہے۔ اللہ کے گھر کا مقام دیکھیے، افریقہ میں قوم ہے، اس کا نام ہے ملایا قوم۔ ملایا قوم کے بارے میں اگر آپ تاریخ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انگریز نے ان سے کہا میرے دشمن سے مقابلہ کرو، آپ کو اطمینان سے بیٹھیے، بارش ہوگی، بارش ہوگی، لیکن آپ کا حوصلہ بارش کو روک دے گا۔ یہاں سے سنیے گا، اگر آپ لوگ حوصلہ ہاریں گے بارش ہو جائے گی۔ یہاں سے سنیے گا، بارش ہو رہی ہے، ہوا تیز ہے، بارش کم ہوگی انشاءاللہ۔ آپ لوگ بیٹھیں گے، یہاں سے ہماری طرف رکھیے انشاءاللہ۔ یہاں سے سنیے گا، قریب آ جائے گا، قریب آ جائے گا انشاءاللہ، آ جائے آپ لوگ۔ یہاں سے سنیے گا، انگریز نے کہا کہ تم کو لڑنا ہوگا ہمارے دشمن سے۔ انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا کہ اس شہر میں مسجد نہیں ہے، ہم کو مسجد بنانے دو گے، تم ہمیں مسجد بنانے دو، ہم اپنے اللہ کے لیے اپنی جان دیں گے، مسجد کے لیے جان دیں گے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ ملایا قوم مسجد کس طرح بنا رہی ہے؟ جان کو داؤ پہ لگا کر کے مسجد بنا رہی ہے۔ مسجد کی اجازت بعد میں ملتی ہے، جان کی قربانی پہلے دینی پڑتی ہے۔ آخری مثال ہے، دھیان سے سنیے گا، مسجد سے تعلق ہے آپ کو، ظہر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اثر میں آ جاتے ہیں،